آدھا سچ یعنی ہاف ٹروتھ۔ میں اس موضوع کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آج کی صورتحال میں یہ آدھا سچ یعنی ہاف ٹروتھ کیسے ہمیں تخریب کی طرف یا انتشار کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 70-75 سالوں میں پاکستان میں جن مشکل ترین حالات کا سامنا دیکھا ہے، ان حالات میں بہت سے اداروں، بہت سی شخصیات کی کنٹریبیوشن بھی ہے اور ان کی تخریب بھی شامل ہے، لیکن سارے ادارے اور سارے رہنما بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو صرف آدھا سچ بولتے تھے۔ دیکھیے، جھوٹا آدمی یا جھوٹ جو ہے وہ بڑی آرام سے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن آدھا سچ جو ہے وہ ایسا ہے جو معاشروں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، تخریب پیدا کرتا ہے۔ ہماری کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہماری نسل کو کئی عرصے تک آدھے سچ کا ہی آئینہ دکھاتے رہے۔ ہارون رشید مسلمانوں کی تاریخ کا بہت بڑا خلیفہ تھا، بہت نیک خلیفہ تھا۔ وہ ملکہ زبیدہ کے رحمدلی کے قصے ہماری کتابوں میں اور ہمارے کورس میں موجود ہیں۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نہ صرف یہ کہ طاقتور تھا بلکہ لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتا تھا، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا تھا، سچ۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی وزیر اعظم کو جب اس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو نہ صرف یہ کہ اس کو مروا دیا بلکہ اس سے جڑے خاندان کے ہر شخص کو کوشش کی کہ وہ آئندہ کبھی ان کے لیے مشکل نہ بنے تو ان کو ختم کرا دیا۔ لیکن یہ پورا سچ شاید بہت خال خال کتابوں میں نظر آتا، نہ ہم پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایک ایسا کلیشے بنانا تھا تاریخ کا جس میں اس کو ہم نے ہیرو بنا کے پیش کرنا تھا۔ آدھا سچ آج سے کوئی 300 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بھی شاید ہماری کتابوں میں جو سچ لکھا ہے آدھا ہی۔ وہ ٹوپیاں بنا کے اپنی کمائی کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، اسلام کا بہت بڑا داعی تھا، لیکن اس کا سچ بھی آدھا ہی سچ ہے جو ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے۔ کسی کتاب میں بچوں کو یہ نہیں پڑھا جاتا کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو قید کیسے کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیسے کرایا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ اس لیے کہ ہم لوگ آدھے سچ کے عادی تھے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے بعد ہمیں کیوں کوئی قابل ذکر مغل حکمران نہیں مل سکا جو حکومت آگے لے جاتا۔ اس لیے کہ ہم اس میں مطمئن تھے کہ چونکہ اورنگزیب عالمگیر کو ہندو پورا کہتے ہیں تو ہمیں اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے تعویل کو تلاش کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہم آدھے سچ کی جنگ میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے بصد و احترام ان لوگوں سے جو چاہے نواز شریف کی حمایت کرتے ہوں یا عمران خان کی یا کسی اور کی، یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ آدھے سچ کے عادی ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں یا 25 سالوں میں ان تمام لیڈروں نے بشمول مشرف نے اس قوم کے ساتھ آدھے سچ بولے ہیں۔ وہ سچ جو صرف ان کو ٹھیک لگے یا ان کو بتانا ٹھیک لگے۔ افسوس کے ساتھ آج کے موجودہ لیڈر بھی آدھے سچ کا شکار ہیں۔ عمران خان شاید انہی میں شامل ہیں کیونکہ یہ بھی آدھا سچ بول رہے ہیں۔ ان کو عوام میں پذیرائی ان کے اس بیانیے کی ملتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ وہ بیانیہ لے کے چلتے ہیں جو صرف ان کا سچ ہے۔ کبھی وہ کوشش کریں کہ اس پورے سچ کو بیان کر سکیں کہ ان کو کون کون اور کس طریقے سے
حکومت میں اور قیادت میں لے کے آیا تو شاید ان کی سبکی ہو اور وہ سمجھیں کہ ان کے کچھ ووٹ کم پڑ جائیں گے، تو اسی لیے وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ صرف آدھا سچ بیان کیا جائے، وہ سچ جو لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کرے، نوجوانوں کو اور نئے نسل کو نعرہ دے، اور اس آدھے سچ کی بنیاد پہ ایک نئی عمارت پھر کھڑی کی جائے۔ مجھے ان کی ایمانداری، ان کے اخلاقی کیریکٹر، ان کی لیڈرشپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ شامل ہے، وہ اپنے لحاظ سے اس ایجنڈے کو لے کے چل سکتے ہیں، پوری آزادی ہے انہیں اس کی۔ لیکن اگر آج بھی وہ پورا سچ بیان کر دیں، وہ سچ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا، وہ سچ جو 2014 کے دھرنے کا تھا، وہ سچ جو انہیں اقتدار میں لے کے آیا تھا، اگر وہ تاریخ میں کسی مقام پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پورا سچ بولنا پڑے گا۔ مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ ان کو خوفزدہ کر کے اس پورا سچ بولنے سے روکیں گے۔ یاد رکھیے، آدھا سچ بولنے سے آپ وقتی طور پہ کوئی منافع، کوئی منفعت، اقتدار تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ شاید کل کی کتابوں میں ہم ان کو مسیحا ہی لکھتے رہیں، لیکن چند مورخ ضرور ایسے ہوں گے جن کی 2-4 ایڈیشن کی کتابوں میں وہ صحیح سچ سامنے آتا رہے گا کہ وہ لوگ جو وقت کے مسیحا ثابت ہوتے ہیں، اس مسیحائی کو لینے کے لیے انہوں نے کن کن عطائی لوگوں سے اپنی سرٹیفیکیشن کرائی تھی۔ اگر آج بھی عمران خان یا کوئی اور اپنی تاریخ میں سچ بولیں اور اس سچ کو بھی بیان کریں جو ان کے آنے کا سبب بنا، اپنی تمام تر غلطیوں کا ادراک کریں اور بتائیں کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے اور کن کن لوگوں نے ان کو وہاں آنے مدد کی، تو شاید اس قوم کا بچہ بچہ عمران خان کے ساتھ ہو جائے۔ یاد رکھیے، آدھا سچ آپ کو وقتی اقتدار تو دلا سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے لوگ ہمیشہ متنازع رہتے ہیں۔ چند کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں نام آنے سے آپ تاریخ میں وہ کردار ادا نہیں کر پاتے جو کرنے والا ہے۔ حسین آج بھی زندہ اس لیے ہے کہ حسین کا سچ پورا سچ تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سچ بولا وہ مکمل سچ تھا، جو انکار کیا وہ مکمل انکار تھا۔ آج بھی ہم میں کوئی ایسا آدمی جو مکمل انکار اور مکمل سچ کے ساتھ سامنے آئے، یاد رکھیں وہ وہی ہوگا جو حسین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ مجھے شک ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی پورا سچ بولنے کے قابل ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ موقع آئے اس صدی میں یا کبھی اور کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو پورا سچ بولنے پہ قادر ہو۔ یاد رکھیے، جس دن آپ کے کسی رہنما نے پورا سچ بول دیا تو یہ قوم ترقی کے راستے پہ چل پڑے گی۔ شکریہ۔